جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے۔ جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا عالم ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا آدم کو، اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کیا، استکبار کیا، گھمنڈ کیا۔ اور اس کو سورہ کہف میں بیان کر دیا گیا، یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اگرچہ شامل تو تھا فرشتوں میں اس وقت، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ اصل میں جنات میں سے تھا، اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہو گیا، سرکشی تھی اس میں۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اب آپ سمجھیے کہ 7 مرتبہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، 6 مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ، اور 1 مدنی صورت سورہ بقرہ۔ ان میں سے اکثر مقامات پر پھر جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم مردود ہو، مردود ملعون، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب تجھ پر لعنت رہے گی میری قیامت کے دن۔ اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک میری زندگی طویل کر دے۔ فاذهب فانک من المنظرین، کہہ دیا اچھا جاؤ، تمہاری یہ درخواست بھی ہم نے قبول کی۔ انہوں نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں 4-5 مرتبہ مضمون آیا ہے۔ میں نے صرف 2 جگہ سے آپ کو اس وقت کوٹ کر کے سنایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، اس پر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، تو اے رب جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا، مجھ پر فوقیت دے دی، اس کو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بنایا تو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے، پھر مجھ سے مطالبہ کہ میں سجدہ کروں، اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو اب تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں یہ نسل آدم کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، ان کے داہنی جانب سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مشتمل نہیں ہوگی۔ یہ چیلنج تھا، اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ صاد میں آیا ہے، اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کھا کر کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے رب تیری عزت، تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے، جنہیں تو اپنا بندہ بنا لے، مخلص، مخلص نہیں، مخلص یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، جسے تو بنا لے۔ بعض لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، هو اجتباکم، تمہیں چن لیا ہے، استفاء، اجتباء، وہ بچیں گے جن کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا، باقی میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یہ ہے اصل دنیا میں نوع انسانی کا ابدی دشمن، ازلی سے ابدی تک۔ اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی؟ 2 لفظ، تکبر اور حسد۔ استکبرا، تکبر کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ساری بس کی گانٹھ یہی ہے
سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے۔ اسی لیے کہا ہے حدیث میں لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے۔ تکبر سب سے بڑا جرم ہے۔ الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر، یہ تو میری چادر ہے۔ کوئی شخص تکبر کرتا تو گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسیٹتے تھے، ننگا کر دیا گویا کہ تو یہ میری ردائی ہے، الکبر ردائی، یہ میری چادر ہے، یہ جامہ مجھے زیب دیتا ہے، مجھ پر راست آتا ہے۔ اور حسد، آدم کو جو برتری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ آدم سے بھی، آدم کو بھی گمراہ کیا، جنت سے نکلوایا، ویسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت اذنی میں، لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی نا۔ فعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوا عارضی طور پر۔ یہ دوسری بات ہے، توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا۔ کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے، ختم ہو چکا معاملہ، ہوا تھا ہو گیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں، کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال وہ گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، حضرت آدم اور حوا کو بھی، اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت، عظیم اکثریت، عظیم اکثریت اس کے داؤ میں آئی ہوئی ہے نہیں۔ کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، کتنے ہیں جو واقعتاً خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے ہوں، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا ہو، اپنا قرار دے دیا ہو۔ اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے، اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی پارٹی ہے، حزب الشیطان، یہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا۔ باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، یا اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دے دے مہلت اس وقت تک تاکہ میں ثابت کر کے دکھا دوں کہ جسے تو نے یہ خلافت دیا یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ لیٹ می پروو دس پوائنٹ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ ابلیس جو ہے وہ ریکریوٹ کرتا ہے اپنے فوجی، اول تو خود جنات میں سے جو اس کے نمبر 1 لشکری ہے۔ قرآن مجید میں اس کا اشارہ دیا گیا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ دیکھو لوگو، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین عزازیل اور جو اس کے قبیلے کے لوگ ہیں، جنات ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور تاکتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ وہ غیر مرئی ہیں، انویزیبل ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے۔ ویزیبل دشمن کا وار تو روک لو گے، انویزیبل کا کیسے روکو گے؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، اکیلا ہی نہیں ہے وہ تو تمہیں تاکتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے، گھات میں لگ کر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے لوگ جنات بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ لیکن اس کے علاوہ وہ انسانوں میں سے بھی ریکریوٹ، رنگ روٹ وہ برپا کر، وہ جو ہے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے فوج کے اندر، جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق، حالانکہ وہ کون تھے؟ بظاہر حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ وہاں مقابلے میں آیا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ اللہ کی پارٹی جو اس کے مخلص بندے ہیں، وہ اللہ کی پارٹی، اور جو شیطان کے
مرید بن گئے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لہذا وہ اس شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو۔ تو انسانوں میں سے بھی اس کے حزب میں، اس کی پارٹی میں اس کے ایجنٹ ہیں اور بہت ہیں، بلکہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو جنات کے بھی کان کتر دیں، ان کو بھی شیطنت سکھا دیں، پڑھا دیں۔ لیکن اب ایک بات سمجھیے، ایک دنیا میں نسل اور قوم بھی ایسی ہے جو ایک خاص وقت سے بحیثیت مجموعی من حیث القوم ابلیس کی ایجنٹ بن گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے۔ یہ یہودی قوم جو ہے، اس میں ایک تو کچھ یہ کہ ان کی فطرت کے اندر یہ تھا کہ ہم ہیں اصل انسان، باقی انسان جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم ہیں اصل انسان، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ باقی یہ جنٹائلز، یہ گوئمز، غیر یہودی، یہ تو حیوانات ہیں۔ اب جیسے کہ انسانوں کو حق ہے کہ حیوانوں کو ایکسپلائٹ کریں، استعمال کریں۔ گھوڑے کو آپ تانگے میں باندھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی پسینے کی اور محنت کی کمائی ہے جو کھاتا ہے تانگا چلانے والا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اگلے روز پھر جوتنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے بھی کھلائے گا نا، اپنی کمائی میں سے کچھ دانے کھلائے گا، کچھ اور گھاس دے گا۔ یا بیل کو جوتنا ہے ہل میں تو کچھ نہ کچھ اس کو دیتا ہوگا کھانے کو، لیکن پھر اسے استعمال کرنا ہے۔ تو ان کا مستقل قول یہ ہے کہ اصل انسان ہم ہیں، باقی پوری نوع انسانی ہمارے لیے حیوانوں کے درجے میں، ہم چاہیں جس طرح انہیں استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، دھوکہ دیں، جیسے چاہیں، لوٹیں، کھسوٹیں، سب کچھ کریں، بدعہدی کریں، ان سے سود لیں، سب کریں، جو بھی ممکن طریقہ ہو، یہ ہمارے لیے ہم ڈومینیٹ کریں گے، اور یہ در حقیقت ہمارے اعلی کار ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے یہود بقیہ پوری نوع انسانی کے دشمن بن گئے۔ قرآن مجید کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ۔ یہ امیین کہتے تھے نا ان کو، جو غیر یہودی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، اور کتاب نہیں تھی کسی کے پاس، لہذا یہ صحیح ان پڑھ ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، امی ہے۔ ہم ہیں صاحب کتاب، ہمارے پاس شریعت، ہمارے پاس کتاب، یہ لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کو ہم لوٹیں، کھسوٹیں، دھوکہ دیں، فریب سے جو کریں، چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جیب کے قطرے، جس طرح بھی کریں ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا اس کے ساتھ، تم نے وعدہ خلافی کیوں کی تھی اس کے ساتھ، تم نے کیوں دھوکہ دیا تھا اس کو، تم نے کیوں اس کا مال جو ہے غبن کر لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا، نہیں، ہم پر پوچھ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ایک تو یہ انسانیت کی دشمنی ان کی گھٹی میں پڑ گئی، اس غلط خیال کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہمیں تو اللہ اگر جہنم میں داخل بھی کرے گا تو صرف چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، باقی اصل میں تو ہم تو اللہ کے پسندیدہ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ یہ باقی دنیا، باقی انسان ہماری چراہ گاہ ہے، جیسے چاہیں چریں، جس طرح چاہیں ہڑپ کر جائیں۔ یہ تو ان کا پہلے سے مستقل معاملہ تھا، لیکن اس کے بعد ان کی تاریخ میں ایک دور وہ آیا جب حضرت مسیح علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے۔ یہ 1400 سالہ تاریخ کا کلائمیکس ہے یہود کی۔ جب کتاب انہیں دی گئی تھی تورات حضرت موسیٰ کے ذریعے، وہ 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اس وقت سے لے کر اللہ کا وہ فضل ان پر ہوا، وہ فضل ان پر ہوا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا 1400 برس میں کہ ان کے ہاں کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ۔ یہ تار ٹوٹا ہی نہیں، 2 سے شروع ہوا، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، اور 1400 برس کے بعد پھر آخری 2 ہیں، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، یوں سمجھ لیجئے، اور اس کے درمیان یہ تار ہے، اور اس تار میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ۔ اس میں اتار چڑھاؤ بہت سے آئے ہیں، اس کا وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ قبل مسیح کی تاریخ جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے۔
قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 مرتبہ ان پر عذاب کے کوڑے برسے، پہلے اشوریوں کے ذریعے سے جو شامی تھے، سیرینز اشوری کہلاتے ہیں، پھر بابلیوں کے ذریعے سے یعنی عراقیوں کے ذریعے سے، بیبیلونیا نام تھا عراق کا پہلے، ان پر بہت بڑی بڑی تباہیاں آئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دور میں دوسرا اقتدار کا دور آیا، خرمستیاں بڑھ گئیں، تو پہلے گریکس کے ذریعے سے، یونانیوں کے ذریعے سے، اور پھر رومیوں کے ذریعے سے انہیں پسوایا گیا۔ یہ دور گزر چکے تھے ان پر، 2 عروج کے دور اور 2 زوال کے دور۔ میری چھوٹی سی کتاب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، 6-7 روپے کی ہوگی، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پورا نقشہ آپ کو مل جائے گا۔